السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 ہوگا انشاءاللہ۔ 57، 58 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یجدون، لو اگر، یجدون وہ پائیں، یا کے معنی وہ واو جمع کی علامت، اور یہ لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ وجود، موجود، اس سے بن سکتا ہے۔ اگر وہ پائیں مل جا کوئی جائے پناہ، مل جان او مغارات، او یا مغارات غاریں، یہ دونوں لفظ سمجھ لیں۔ ملجان جو ہے یہ ملجا و ماوا، فارسی میں اور اردو میں ہم بولتے ہیں ٹھکانے کو ملجا ماوا، جائے پناہ۔ او یا مغارات، مغارات جو ہے آخر میں جو تے ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اور یہ غین را اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، غین کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے تو یہ الف کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو غار بنا سکتے ہیں آپ، اس کو آپ غار بنا سکتے ہیں، غین الف رے، تو اس کا معنی غاریں۔ غور بھی جو اردو میں غور ہوتا ہے، غور کرنا، سوچنا، سمجھنا، وہ بھی اصل میں بندہ ڈیپ جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے کسی چیز کے تو پھر ہی غور کرتا ہے نا، غور و خوض۔ تو غار بھی زمین سے نیچے ہوتی ہے، زمین کے اندر گڑھا ہوتا ہے، اس لیے اس کو غار کہتے ہیں۔ او یا مدخلن، مدخلن کو دیکھیں تو دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ دخل، داخل، دخل دینا یا دخل اندازی کرنا، یا کہیں داخل ہونا، کہیں سے خارج ہونا، اسپتال میں داخل ہونا وغیرہ۔ تو یہ مدخلن کا مطلب کوئی بیٹھنے کی جگہ، گھس بیٹھنے کی جگہ، کہیں جہاں کو داخل ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ مدخل اللہ ولو، یہ للہ ولو میں جو پہلی لام ہے یہ تو ضرور کے معنوں میں ہے، اور آخری واو الف جمع کی علامت ہے، تو یہ واو لام لام بچا، یہ پلٹنا، لوٹ جانا، میں نے پنجابی میں بتایا تھا بڑھا جانا، ولو، ولو، تو سب لوٹ جائیں، سب لوٹ جائیں، لوٹ جائیں نہیں، اگر ان کو کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ ملے یا غاریں ملیں یا کوئی جائے پناہ ملے تو یہ لوٹ جائیں۔ الیہ اس کی طرف، وا اور ہم یجمعون اور وہ رسیاں تڑا رہے ہیں۔ یجمعون کو دیکھیں، یا کے معنی تو وہ ہے، اور واو نون جمع کی علامت ہے، روٹ ووٹ بچا اس میں جیم میم ہا، جیم میم ہا، نیا لفظ ہے آپ کے لیے۔ یہ ہوتا ہے سر پٹ دوڑنا، اس کا معنی ہوتا ہے رسیاں تڑا کر بھاگنا، اس کا معنی ہوتا ہے فل دوڑنا۔ جب گھوڑا سوار کے قابو میں نہیں آتا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو یجمعون وہ سب رسیاں تڑا رہے ہیں، یعنی بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اگر وہ سب کوئی جائے پناہ یا غاریں یا گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف ضرور لوٹ جائیں، اس حال میں کہ یا اور وہ رسیاں تڑا رہے ہیں، وہ بھاگنے کو تیار ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، وَمِنْهُمْ من جو، میں یلمزک وہ طعنا کرتے ہیں آپ پر، یا کے معنی وہ، کاک اینڈ پہ جو کاک کی زندگی ہے اس کا معنی آپ، تو، لام میم زا اس کا روٹ ورڈ ہے،
تو اس کا معنی ہوتا ہے اصل میں آنکھ کے ابرو کے اشارے سے کسی پر تان کرنا، یعنی منہ پہ بیٹھے ہوئے اشارے سے تان کرنا. تو یہ جو کسی میں عیب نکالنا، اس کو تان کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، ان کے سارے معنی بن جائیں گے. یلمزو کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تان کرتے ہیں. پھر صدقات، صدقات کے بارے میں، صدقہ خیرات ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. فائن، پھر اگر، او تو، وہ دیے جائیں. او تو کو دیکھیں تو عین توئے الف اس میں موجود ہے، عین توئے موجود ہے، الف لگاتے ہیں تو عطا بن جاتا ہے اردو میں، عطا کرنا، دینا. او تو یہ پیسو ہے. اگر وہ دیے جائیں، وہ سب دیے جائیں، منہا ان میں سے، رضو وہ راضی ہو جاتے ہیں. رضو کو دیکھیں تو را اور زواد موجود ہے، تو راضی بنانا ہو تو الف لگا دیں درمیان میں تو راضی بن جائے گا. وَإِن، اور اگر، وَإِن لم، اور اگر نہ، جو تو وہ عطا نہ کیے جائیں، ان کو نہ دیا جائے، وہ نہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، اذا اسی وقت جب، ہم یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں، سخت غصے میں آ جاتے ہیں. یسخطون بھی نیا لفظ ہے، سین خا توئے. اگر سین خے تے ہوتا تو سخت جو ہوتا ہے نرم اور سخت، تو سین خا توئے، توئے ہے یہ، اس کو یاد کریں. ناراض ہو جانا، بہت غصے ہو جانا. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے ہیں. پھر اگر اس میں سے ان کو عطا کر دیا جائے، وہ عطا کر دیے جائیں تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو عطا نہ کیا جائے تو سخت غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. مقصد آج کے سبق کی آخری آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، ردو راضی ہو جائیں، اگر بے شک وہ راضی رہتے ہیں، ما آتاہم جو کچھ ان کو دیا. عطا یہ میں نے بتایا تھا الف تے ہے، تو اس کی آواز عطا سے ملتی ہے، عین تو الفا والے سے، عطا کرنا سے. تو اس جہاں کہیں بھی یہ آیا، پہلے میں نے یہی بتایا آپ کو، دینا، عطا کرنا. آتاہم اللہ ورسولہ، تو جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے. وقالو وہ کہیں، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، کافی ہے ہمیں اللہ. سیؤتینا، ان قریب وہ دے گا ہمیں، اللہ اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، ورسولہ اور رسول بھی، انا بے شک ہم، اللہ اللہ کی طرف، راغبون رغبت رکھنے والے ہیں. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اگر بے شک وہ اس پر راضی رہتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی ہم ان قریب ہمیں دے گا، تو بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. آج کا سبق ختم ہوا، اور آج کے سبق میں پھر وہی غزوہ تبوک والا واقعہ جس میں منافقین کا تذکرہ جاری ہے، وہی چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو اور انداز میں یہاں پر ان کی بددیانتیوں کو واضح کیا ہے. پیچھے کل آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ڈر کر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں قسمیں اٹھا کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے کیونکہ دلوں کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کسی کو بتانا چاہے اپنے نبی کو تو اتنا بتا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر انہیں کوئی جائے پناہ اور ملے، اگر انہیں غاریں ملیں، اگر ان کو کہیں گھس بیٹھنے کی جگہ ملے تو یہ ضرور لوٹ جائیں ادھر، یعنی یہ یہاں کبھی نہ رہیں. یہ آپ کے پاس اس لیے رہ رہے ہیں کہ یہ مجبور ہیں اور ان کو چھپنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. یہ مدینے کے منافقوں کی بات ہو رہی ہے. جب اسلام غالب ہو چکا تھا بڑی حد تک،
تو یہ وہ یہاں سے نکل بھاگے اور یہ رسیاں توڑا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ محاورہ بولا گیا ہے کہ یہ بھاگنے کو تیار ہیں اس گھوڑے کی مانند جو سوار کے بے قابو ہو جاتا ہے، بس ان کو کوئی پناہ چاہیے، ان کو پناہ نہیں مل رہی تو یہ قسمیں کھا کے آپ کا ساتھ دینے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو کھوٹ اور جو بغض ہے آپ کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل پڑتا ہے اور بے پناہ بغض رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ طعن کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ تو اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے، کوئی صدقات آتے، کوئی جب مال غنیمت آتا تو آپ جس کو زیادہ محسوس کرتے اسے زیادہ عطا کر دیتے۔ ایک دفعہ قریشیوں کو زیادہ دے رہے تھے تو ان منافقین نے اپنی آنکھوں کی اشاروں سے، اور ایک منافق نے تو منہ پہ بھی کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے ڈریں، نعوذ باللہ، جب آپ نے ان کو نہیں دیا اور قریشیوں کو دے دیا۔ آپ اس بات کو ذرا ایک والد یا والدہ بن کے سوچیں، اپنے بچوں کو جب آپ کو چیز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے کو زیادہ ضرورت ہے اور اس کو آپ زیادہ بھی دے دیتے ہیں، تو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ایک بڑی ادنا مثال دی ہے میں نے۔ ماں باپ کو تو غلطی لگ سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کو تو غلطی نہیں لگ سکتی، جس کی رہنمائی کے لیے اللہ کی وحی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ تو وہی سے ایسا کرتے تھے، آپ کسی کو زیادہ دے رہے تھے یا کسی کو نہیں دے رہے تھے، تو اللہ کی منشا یہی تھی اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں اور ان کو زیادہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ جب صدقات دیتے ہیں تو یہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، انہیں کو نہ دیا جائے تو یہ غصے سے بھر جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی علامت کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی اس طرح کرے۔ جب کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھلا عدل نہیں کروں گا؟ تو اس منہ پھٹ نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس کو۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ حدیث میں اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ اس کا سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بھویں اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی، اس طرح کا اس کا حلیہ تھا، اٹھا اور بھدا جسم تھا، اپنی چادر کو، اپنی ہزار بند کو پنڈلیوں پر کر کے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے ڈریں، یعنی آپ کو تکلیف دینا مراد تھی، اس کی لوگوں کو شک ڈالنا مراد تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہلاکت ہو اس کو، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ان کو قتل کرواؤں گا، یعنی ایمان ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہہ بھی دیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا۔ آپ کتنے رحم دل تھے، اور آپ دل کے بغض پر، دل کی دشمنی پر کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے، ظاہر پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ راضی رہتے جو ان کو دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وہی صدقات کی بات ہو رہی ہے، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں ان قریب اپنے فضل سے اور دے گا اور رسول بھی دے گا، اور بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، کاش یہی کہتے ایسی بات، اور اگر یہ کہتے تو یہ کامیاب بھی رہتے۔ اصل میں یہ کب کہتے اگر ان کے دل میں ایمان پورا ہوتا۔ یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے، جب آپ فرما رہے تھے نا کہ میں جس کو زیادہ دیتا ہوں مجھے پتہ ہے یہ مال کے زیادہ ہرس کرنے والا بندہ ہے، اور جن کو میں نہیں دیتا مجھے پتہ ہے کہ اس کو مال کی ہرس نہیں ہے۔ آپ نے ایک صحابی کا نام بھی لے دیا، عمر بن تغلب غالباً ان کا نام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ صحابی اس کو مال کا لالچ نہیں ہے،
تو ان کو میں نہیں دیتا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اتنا خوش ہوئے تو کہتے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو وہ کم تھے، یہ بات میرے لیے زیادہ بہتر کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں یعنی اس کو مال سے لالچ نہیں ہے، کہ میرے دل کی بات اللہ نے میرے رسول کو بتا دی، اور میرے دل میں یہ بات ہے، کتنی تعریف کی میرے نبی نے۔ یہ ایمان کی بات ہے، ایمان پکا ہو تو رسول کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اگر ایمان پکا ہو نہ ہو، منافقت ہو، تو پھر بندہ کیڑے نکالتا ہے جیسے منافق کرتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ قرآن اور حدیث پر کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، یہ کو کیڑے نکالتا ہے تو اس کے دماغ میں کیڑے ہیں۔ قرآن اور حدیث تو راسخ اور پکا اور سچا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے منافقت سے بچائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔